میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سوالات ایڈ کی ڈسبرسمنٹ پہ، اور سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی منور حسن نے کہا کہ 2.5 لاکھ ٹینٹ جو خیبر پختونخوا بھیجے گئے وہ کہاں گئے؟ سعودی عرب سے جو کھجوریں آئیں وہ کس کی افطاریوں میں استعمال ہوئی؟ کچھ لوگوں نے ہمیں فیس بک اور ای میلز بھیجی ہیں اور این ڈی ایم اے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ناٹ ڈوئنگ مچ اتھارٹی ہے، جس کے بارے میں خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب کی پروونشل گورنمنٹس آلریڈی اپنے آبجیکشنز ریز کر چکی ہیں، اور ان کی پرفارمنس سے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آتی، اور اس کے بارے میں پرائم منسٹر نے بھی ایک میٹنگ بلائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو بریچز بنائی گئی ہیں ڈیفرنٹ براجز میں، امبینکمنٹس میں، وہ کچھ سیاستدانوں کی زمینیں بچانے کے لیے بنائی گئیں، اور اس سے جو لوگوں کا نقصان ہوا وہ شاید ایوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ اسی موضوع پہ آج بات کریں گے پروگرام میں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ماروی میمن جو مسلم لیگ کاف کی ایم این اے ہیں، وہ ہمیں سبی سے جوائن کر رہی ہیں، اور ماروی 30 جولائی سے پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں۔ ماروی، اس وقت آپ سبی میں ہیں، وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ڈیرہ العیار میں جو ہے آج ایڈ ڈسٹریبیوشن جو پرائیویٹ ڈونیشنز آئی ہیں وہ کر کے آئی ہوں، اور یہ آپ نے جب پولیٹیشنز کی بات کی کہ ان کی وجہ سے کچھ بریچز ہوئیں، تو آئی تھنک دس از اے پرائم ایگزامپل۔ یہاں لوگ بہت بہت اپسیٹ ہیں کہ جو ڈیسیشن سکھر میں لیے گئے ان کی وجہ سے آج جعفر آباد اور ڈیرہ العیار آج پانی کے نیچے ہیں، اور اگر وہ ڈیسیشنز نہیں لیے جاتے تو شاید یہ نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ وہاں کے لوگ جو وہاں ڈوبے، وہاں سے نکل کے یہاں آئے اور یہاں بھی ڈوب رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں کو میں جن سے ملی وہ سب شکارپور اور غوثپور اور جیکب آباد اور ان سارے علاقوں میں سے بھی تھے، اور ڈیرہ العیار کے بھی تھے، تو وہ بلوچستان اور سندھ کی پاپولیشن تھی۔ سچویشن کچھ یوں ہے کہ جہاں تک این ڈی ایم اے کا تعلق ہے، میرے خیال میں یہ اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ مینڈیٹ ان کا بالکل ماروی، ہم مینڈیٹ پہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں، ڈیرہ العیار میں آپ کو کوئی گھر سلامت نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ میں نے جو وہاں دیکھا وہ سارا ایوری تھنگ از انڈر، اور جو لوگ رہ بھی رہے تھے تو کھلے آسمان کے تحت رہ رہے تھے، اور وہ بائی پاس پہ رہ رہے تھے، ہائی گراؤنڈ پہ رہ رہے تھے، اور ہم نے کافی پانی کے تھرو ہم ڈرائیو کر کے گئے، کافی مشکل علاقوں میں گئے، اور گاڑیاں بہت مشکل سے وہاں پہنچی، اور سارے گھر سب ڈوب گئے۔ ڈیرہ العیار از انڈر واٹر، اب وہاں کچھ خاص بچا نہیں ہے، تو وہاں سے لوگ کافی نکل رہے ہیں اور کوئٹہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا ماروی، آپ نے کہا لوگ یہاں پہ آئے تھے پناہ لے گئے، تورو امبینکمنٹ میں جو بریچ کی گئی، یہ کس کی زمینیں بچانے کے لیے کی گئی ہے؟ یہ کافی اس پہ باتیں اٹھی، اور جو وہاں کے ایم این ایز سکھر ریلیٹڈ جو ہیں، اور نام تو آپ کو سارے پتہ ہیں، وہ سارے نام ماروی، شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو، بہت سے لوگ جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں شاید ان کو نہ پتا ہو، ان کی انفارمیشن کے لیے اگر آپ چند نام لینا چاہیں۔ دیکھیں، جکرانی صاحب کا نام آ رہا ہے، خورشید شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے یہاں، اب وہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک غلط ہے یہ تو آگے انویسٹیگیشن ہی بتائے گی۔ میں تو صرف آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو میرے کانوں تک یہاں پہنچ رہی ہیں باتیں۔ بالکل، اس پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور شاید چیف جسٹس کو یہ جتنی امبینکمنٹس پہ بریچز کی گئی ہیں، ایون تونسا کے کیس میں بھی کچھ سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں کہ ان کی زمینیں بچانے کے لیے کیا گیا، اس پہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جو کہ کریں۔ آپ اس پہ ایگری کرتی ہیں؟ ایبسولوٹلی، کیونکہ جب میں نے جائزہ لیا تھا سندھ کے بینکس بندز کا اور ساری چیزوں کا، وہ پری فلڈ لیا تھا، یہ میں نے فلڈ مانیٹرنگ کی تھی جس کا حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ میں واحد ایم این اے تھی جو نکلی تھی فلڈ مانیٹرنگ کی فار دا ہول آف پاکستان، اور میں نے اس وقت یہی ساری باتیں ان کو وارننگ میں دی تھی کہ یہ سارے خرچات ہیں لوگوں کی، یہ ساری اپریہنشنز ہیں کہ یہ بعد میں جب فلڈ آئے گا تو یہ آپ اسی طرح کی چیزیں کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ تو اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو ڈیمیج اسیسمنٹ۔ حکومت اس وقت ڈیمیج اسیسمنٹ نہیں کر پائی ہے، اور ڈیمیج اسیسمنٹ مطلب ہر تحصیل لیول کی آپ کو ریلیف ڈیٹا آنا چاہیے کہ بھئی کتنا ریلیف وہاں پہنچا ہے دن میں، اور کتنا ڈیمیج روز کا ہوا ہے۔ بالکل وہ والی چیزیں نہیں۔ ماروی، آپ نے بات کی تھی کہ این ڈی ایم اے کا رول کیا ہے، یہ ایک فرنٹ لائن ادارہ ہے جس نے آپ کو یہ ایمرجنسی میں اسیسمنٹس دینی تھی، آپ کے خیال میں یہ اسیسمنٹس کا کام این ڈی ایم اے کر سکی ہے؟ دیکھیں، اسیسمنٹ کہاں سے ملے گی؟ ان کی آن گراؤنڈ کوئی ان کی بٹالین تو ہے نہیں، آن گراؤنڈ کون ہے؟ میں جس کو سب سے زیادہ میں آئی ہولڈ ریسپانسبل، کیونکہ میں نے تو سارا یہ دیکھا ہے، از دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، کیونکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سارے علاقوں میں نان ایگزسٹنٹ، ایگزسٹنٹ، ہاف ایگزسٹنٹ ہے، ان کا کام ہے ڈیمیج اسیسمنٹ کرنا، ان کا کام ہے کہ یہ ساری تحصیلوں سے ڈیٹا روز کا دینا کہ کتنا ڈیمیج آج ہوا ہے، کتنا ریلیف آج آیا ہے۔ بالکل، ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہمارے پاس موجود نہیں۔ ماروی، آپ 30 جولائی سے ٹریول کر رہی ہیں تھرو آؤٹ پاکستان، آپ نے جو حالات دیکھے آپ کے خیال میں کیا قحط کا امکان ہے کہ اگلے چند دنوں میں؟
ایبسولوٹلی میں نے شروع میں کہہ دیا تھا جب میں میاں والی بکھر راجن پور اور مٹھن کوٹ وہ سارا میں نے دیکھا تھا جتنا لینڈ ایریگیٹڈ پانی کے نیچے آیا ہے جتنا فوڈ شارٹیجز آگے ہوں گی اور ہیلتھ ڈیزیز میسو ڈیزیز میں جہاں جا رہی ہوں مجھے ڈیڈ اینیملز نظر آ رہے ہیں پانی کے اندر. تو اس وقت تو ہم یہی کوشش کریں گے جو امداد ہم لا رہے ہیں وہ کوئی ایسے پروڈکٹس جو پانی صاف کر سکیں اور اس طرح کے. تو ہر علاقے کے ہم ڈفرینٹ کر رہے ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں جو پرائیویٹ ڈونیشنز آ رہی ہیں. ویسے تو مجھے کوئی خاص پولیٹیکل لیول مجھے کوئی خاص انپٹس نظر نہیں آئے. ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ. اچھا ماروی، آپ نے ڈیزیزز کا خدشہ ظاہر کیا. اقوام متحدہ بھی شاید پاکستان کے 3.5 ملین بچے مہلک بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ علاقوں میں گئیں، وہاں آپ نے کیا حالات دیکھے کہ کیا بچے واقعی اس میں واٹر بورن ڈیزیزز کا شکار ہو رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی ان کے حالات بہت برے ہیں. کچھ علاقوں میں تو وہ جو ہے فوت کر رہے ہیں ڈائنگ. اور کچھ علاقوں میں جیسے آج قلعہ سیف اللہ کی نیوز آئی تھی وچ از ناٹ سو کلوز بٹ جہاں ہم ہیں. تو ہر علاقے میں مجھے ان کے حالات صحیح نہیں لگ رہے. ان کو جب ہم اشیاء دے رہے ہیں تو مجھے اطمینان نہیں ہو رہا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ تو تھوڑے دن کے لیے ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں اور ہم یہ اتنا بڑا میسو ہے ایفرٹ. اور یہ اگر صرف ڈیمیج اسیسمنٹ سیدھی طرح سے ہو جاتی جو حکومت کا کام تھا، اگر ڈیمیج اسیسمنٹ نہیں ہوگی تو آپ ایڈ کیسے لے کے آئیں گے؟ انٹرنیشنل ایڈ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جب میں نیو یارک اور ہیوسٹن گئی 3 دن کے لیے اس پورے ٹریک کے بیچ میں کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ ڈونیشنز میں نے کہیں نہ کہیں سے لے کے آنی ہے. تو جب میں وہاں گئی تو مجھے یہی ساری چیزیں پاکستانی امریکنز کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کو نہیں ڈونیٹ کرنا چاہتے کیونکہ ہم نہیں ٹرسٹ کرتے. تو وہ کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے؟ ایک تو آپ کی کریڈیبلٹی لو ہے، پلس آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں کی ہے ڈیمیج اسیسمنٹ دکھانے کی. آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا نقصان کتنا ہوا. اچھا ماروی، آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی تو بات کی. آپ آن جو ایڈ ابھی تک ڈسبرس ہو رہی ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہے؟ کیونکہ جماعت اسلامی کے امیر منور حسن کہہ رہے ہیں کہ کھجوریں کدھر گئیں جو سعودی عرب سے آئیں، 2.5 لاکھ ٹینٹ جو ہیں وہ کدھر گئے، اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی کتنی ہے ایڈ ڈسبرسمنٹ میں؟ بالکل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں سندھ میں تھی تو وہاں تو وہ بند پروٹیکشن پہ جو پیسے 40 کروڑ دیے گئے تھے اس پہ 2 دن جو خرچے ہونے تھے اس پہ کافی سوال اٹھائے گئے تھے. لیکن یہ جو ایڈ آ رہی ہے اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی کیسے آئے گی جب کوئی سینٹرلائز کوئی پبلک ویب سائٹ نہیں ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ پیسے آئے یہ یہاں اسپینڈ ہو رہے ہیں. اب جیسے جتنا چھوٹا موٹا ڈونیشن میرے پاس جس لیول کی آ رہی ہے میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. اس سسٹم کے تحت میں جو ڈونیٹنگ لوگ ہیں ان کو میں دکھا رہی ہوں کہ آپ کے پیسوں سے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں. اور بالکل ماروی، شاید جس جذبے کے آپ نکلی ہوئی ہیں 30 جولائی سے اور لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، شاید وہ جذبہ ہم میں سے ہر پاکستانی کو اس وقت چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی بھی چاہیے. اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.